سیاح پکھالا ایسا سبئی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے 28ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے آگے آ جائیں۔ قرآن پاک غور سے آدمی سنیں، توجہ سے سنیں اور قریب آ کر سنیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ عزیزو، جو قرآن پاک سننے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں، جو قرآن سننے کے لیے نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرتے ہیں۔ ادب اور احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آدمی بات سنے۔ جو آیت پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی تعریف کر دی۔
اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تھے، باہر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے آپس میں باتیں کی کہ اگر کوئی ہمیں معلوم ہو جائے بہترین عمل کون سا ہے تو ہم جان لڑا کر عبادت کریں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ بہترین عمل کون سا ہے تو ہم بھرپور عبادت کریں گے۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ بہترین عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں بہترین عمل یہ ہے تو ہم اس پر خوب عمل کریں گے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ کیا بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو نام لے کر بلایا، اور حضرت جبرائیل امین یہ صورت لے کر آئے، سورت صف، 2 رکوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان کے سامنے آپ صاحب نے تلاوت کر دی۔ یہ 2 صورتیں، 2 رکوع اس صورت میں ہیں، دونوں رکوع صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کر دی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی دعویٰ نہ کرے کہ میں ایسا کروں گا، جس طرح صحابہ کرام دعویٰ کر رہے تھے، دعویٰ نہ کرے آدمی۔ ہو سکتا ہے ابھی تو آپ کے پاس جذبہ ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ جذبہ نہ رہے، وہ وقت نہ رہے، وہ جذبہ نہ رہے۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ میں ایسا عمل کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ نہ رہے۔ اگر یہ کرنا ہے اس طریقے سے آدمی کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں عمل کروں گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں عمل کروں گا، تو شریعت نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ آدمی دعویٰ نہ کرے، اگر یہ کہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو سوال کر رہے تھے عمل کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عمل جو ہے، تم جو کہہ رہے تو بہترین عمل ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر خوب عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ! بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی صف رکھ دیا۔ صف کیا معنی؟ صف باندھ کر دشمن کے مقابلے میں، کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح عمارت مضبوط عمارت ہے، مضبوط عمارت کی طرح، سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے، بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہیں یہ بھی ہے کہ پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے۔ سمجھا نہیں؟ وقت کے تقاضا کے مطابق، وقت کے مناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے ہیں۔ یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اس بات کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔
کہ دن سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے. مجاہدین جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جب پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ پہاڑی علاقوں پر اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو ان سے چنگاریاں اٹھتی ہیں. کہ دونوں سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی تعریف تو کر دی. مجاہدین جن گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں ان سواروں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی اٹھائی. اندازہ لگائے. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی تعریف کی اور آج ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو جہاد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کے علماء ہر طبقے کے علماء، ہر طبقے کے مفتیان اعظام سب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. مسلمان شہید ہو رہے ہیں. جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے. اب بعض لوگ ایسے جو نام کے مسلمان ہیں ان کو آگ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آگ لگ گئی ان کو. مولی خود جائیں جہاد میں طنز کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹولیاں کر رہے ہیں. کیا حال ہوگا ان ایسے لوگوں کا جو اسلام کے بنیادی رکن، اسلام کا سمجھا نہیں، اس کے خلاف، اسلامی باتوں کے خلاف، اسلامی احکام کے خلاف جو بات کرے، کہاں اس کا اسلام باقی رہا؟ کیا وجہ ہے عزیزو؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جہاد کا اعلان کیا. جس طرح ہو سکے آپ وہاں پہنچے، نہیں پہنچ سکتے تو امداد پہنچائیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں. مسلمان لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کے اوپر ظلم تو نہیں کرتا، مسلمان کو ظلم کے حوالے بھی نہیں کرتا. چلو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، ایسا بھی نہیں کرتا مسلمان. کیا معنی؟ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی جو ذہنیت ہے وہ یہودیوں والی ذہنیت ہے. نام کے تو مسلمان ہیں، یہ ظاہر میں تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں، ان کا جو رد عمل آ رہا ہے، جہاد کے بارے میں جو رد عمل آ رہا ہے، کیا معنی؟ معلوم ہو رہا ہے یہودیوں کے یہ ایجنٹ ہے. اللہ رحم کرے. گزشتہ کسی درس میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک اثر نکلتا ہے. جو ہر چیز کا ایک اثر نکلتا ہے. اب ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہے، تو ان کا اثر یہ نکل گیا کہ بات ان کو برداشت نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا موقع ہے، توجہ کریں عزیزو. غزوہ تبوک کے موقع پر جب واپسی ہوئی تو رات کے ٹائم پہ واپسی ہوئی. مدینے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوتے تھے تو رات کو داخل نہیں ہوتے تھے، اپنے گھروں میں رات کو داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ باہر پڑاؤ کرتے تھے. شہر سے باہر، گاؤں سے باہر پڑاؤ کرتے تھے. جب طلوع آفتاب ہوتا، جب فجر ہوتی تو پھر شہر میں داخل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ہیں، پڑاؤ کیا اور نماز کے لیے وقت ہو گیا آذان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان دے دیں. صحابہ کرام
کسی نے آزان دے دی، توجہ کریں بھائی. تو چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے تو انہوں نے نقل اتارنا شروع کی، انہوں نے نقل اتارنا شروع کی. اب جیسے وہ صحابی آزان دے رہے ہیں وہ بچے بھی آزان دے رہے ہیں. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے آ جائیں صحیح، آگے آ جائیں. جس طرح وہ صحابی آزان دے رہا ہے اسی طرح بچے بھی آزان دے رہے ہیں. کیا منع؟ مذاق کر رہے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شور کس بات کا ہے؟ کس چیز کا شور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے، کس چیز کا شور ہے؟ یا رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی آزان دے رہے ہیں، وہ بچے ہنس رہے ہیں، بچے مذاق کر رہے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بچے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بچے بھی کہہ رہے ہیں. شور مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، فرمایا شور کس بات کا ہے؟ بچے آزان دے رہے ہیں. آپ نے بلاؤ ان بچوں کو، بچوں کو بلاؤ. تو بچے تو بھاگ گئے. ایک بچہ جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، اس کا نام تھا ابو محذورہ. ابو محذورہ وہ نہیں بھاگا. گیا میں عزت کے خلاف ہے یار، میں بھاگ جاؤں، بڑا ہوں، ہاں میری بےزتی ہوگی، میں کیوں بھاگوں؟ تو نہیں بھاگا. تو صاحب ان کو لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس کو ڈر لگا، تھوڑا ڈر لگا. ڈرو نہیں بھائی، ڈرو نہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ تو مشرک جیسے بھی تھے نا تو تھوڑی ان میں توحید تھی. توحید وہ کہتے تھے کہ حاجت روا، وہ کہتے تھے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے. باقی چھوٹے چھوٹے یہ بت ہیں، کوئی سر درد کے لیے، کوئی پیٹ کے درد کے لیے، کچھ نہ کچھ توحید تھی اس میں. آپ نے کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ڈر ڈر کے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہہ دو اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. ڈر ڈر کے کہنے لگا. پوری آذان پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا ابھی جاؤ، توجہ کرنا، ابھی جاؤ. تو میں نے عرض کیا نا، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. جو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ نے فرمایا ابھی جاؤ. تو حضرت ابو محذورہ نے فرمایا کہ ابھی کہاں جاؤں، ابھی تو آپ کا غلام بن گیا ہوں، ابھی تو آپ کا غلام بن گیا میں. کیا منع؟ زبان سے تو کہا، توحید اور رسالت کی بات کی زبان سے، دل میں تو نہیں تھا نا. وہ زبان کا اثر دل پر گھر کر گیا. جو دل پر گھر کر گیا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. وہ ابو محذورہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ نے سر پر ہاتھ رکھا. جب آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تو ساری زندگی بالوں کو نہیں کٹوایا. جب بیٹھتے تھے تو بڑے بال نیچے گر جاتے تھے. کسی نے کہا کٹاؤ، کہ محبوب مصطفیٰ صاحب کا ہاتھ مبارک لگا ہے، میں کیسے کٹاؤں. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. کوئی نوجوان مرد ہو، کوئی مرد ہو، ان کو آپ عورتوں والا لباس پہنا دو، عورتوں والا لباس پہنا دو. کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں، عورتوں والا لباس پہنا دو. اب عورتوں والا لباس آپ پہنائیں گے نا، کوئی کنگن پہناؤ، کپڑے اس سے پہناؤ، تو 2-4 دن کے بعد وہ عورتوں کی طرح باتیں کرنے لگے گا. عورتوں کی طرح باتیں کرنے لگے گا. کیوں؟ کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. جو ظاہر کا اثر، یہ اہم بات ہے عزیزو. اس بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ استاد نے کون سی بات آج عجیب کر دی. ظاہر کا اثر باطن. میں تو مذاق کر رہا ہوں، مذاق نہیں. جو آپ مذاق کر رہے ہیں یہ دل پر اثر جائے گا. اب میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. یہ جو آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ غلط قسم کی حرکت کر رہے ہیں، یہ دل پر اثر کر جاتا ہے.
یہی سبب ہے، میاں بیوی ہے نا، توجہ کریں عزیزو، میاں بیوی ہے، چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں، تو میاں بیوی چھوٹے بچوں کے سامنے حرکت نہ کریں، چھوٹے بچوں کے سامنے غلط حرکت نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ بیوی ہے، حلال ہے، چھوٹے بچوں کے سامنے حرکت نہ کریں، کیونکہ چھوٹا بچہ اس کا ذہن آئینے کی طرح ہوتا ہے، جو آپ غلط حرکت کریں گے سمجھا دیں اس کے ذہن پر نقش ہو جائے گی، وہ بے حیا بن جائے گا آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے۔ اگر آپ نے اچھا کوئی کلمہ کہہ دیا، اچھی بات کہہ دی، چاہے کہ وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن آپ کے اچھے بات کی وجہ سے اس کے اوپر اچھی باتیں نقش ہو جائیں گی۔ یہی سبب ہے عزیزو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ پکھی پرندے ہیں، چوں چوں کر رہے ہیں، آپ کہتے تھے چوں چوں کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ پانی چلتا ہوا پانی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے زبردست عالم مولانا قاسم نانوتوی کے خاندان سے، فرمایا کہ چلتا ہوا پانی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جہاں پانی ٹھہر گیا، جہاں پانی میں بدبو آ گئی، اب ذکر سے محروم ہو گیا، اب اس کے اوپر موت واقع ہو گئی، اب اسے چلتا ہوا پانی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اب وہ رک گیا، اس کے اوپر موت واقع ہو گئی۔ اسی وجہ سے کھڑے ہوا پانی جو کھڑا ہوا ہے، بدبو والا پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لباس ہے نا، یہ جو لباس ہے، سفید لباس، صاف لباس اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ صاف لباس، آپ کا صاف لباس اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا اگر امام ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدبو والے کپڑے پہن کر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے اوپر موت واقع ہو گئی، کپڑے میلے ہو گئے، آپ نے پھینک دیے، مشین میں پھینک دیے، دھوبی کے حوالے کر دیے، اب اس کے اوپر موت واقع ہو گئی، اب جس کے اوپر موت واقع ہو گئی وہ کپڑے پہن کر آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اسی طرح عام آدمی بھی بہت سے آدھے گرمی کی موسم میں بدبو والے کپڑے ہوتے ہیں، کھٹی بدبو ہوتی ہے اس میں، وہ کپڑے پہن کر آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں تو آپ اچھے کپڑے، پارٹی میں جاتے ہیں اچھے کپڑے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ پرانے اور بدبو والے کپڑے پہن کر آئیں۔ صاف کپڑا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جب اس کے اوپر بدبو آ گئی تو اس کے اوپر موت واقع ہو گئی، اب وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ اس کے نماز پڑھے، اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ کوئی مفتی کہہ سکتا ہے بھائی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ کہ کپڑا صاف کر کے مسجد میں آ جائیں۔ رات والا لباس پہنیں گے، دھوتی پہن کر پرانی پھٹی ہوئی کپڑے ہوں گے، پھر وہ پہن کر رات نماز کے لیے آئیں گے، بھائی رات والا لباس ہے۔ اللہ رحم کرے، درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہری اثر جو ہے وہ باطن پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ لباس اچھا پہن کر آ جائیں، سمجھا نہیں، بہترین لباس پہن کر آئیں۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا، آج جو علماء کرام نے فتویٰ دے دی کہ جہاد فرض ہے، کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مولی ایسے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے عزیزو؟ توجہ ہے آپ کی توجہ ہوگی تو آپ بات سمجھیں گے۔ یہی وجہ کہ اثر ہے ان کا، یہودیت کا اثر آ گیا ان کے دل و دماغ میں، اسی وجہ سے وہ باتیں کرنے لگے۔ بھئی وہ جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں، جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ ایک مسلمان ہو کر وہ مسلمان وہاں تڑپ رہے ہیں، ہمارے سامنے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، کم از کم اس کی زبانی حمایت بھی نہیں کر سکتے۔
زبان سے آپ حمایت تو کرو، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلے گا، جو جہاد قیامت تک چلے گا۔ اب وقت کا تقاضا ہے جہاد کرنا ہے، بس اب وہ وقت گزر گیا، اب میٹھی میٹھی باتوں کا وقت گزر گیا، ابھی کلیشن اٹھاؤ۔ جو ساتھی جن کی ٹریننگ ہے، جن کو پتا ہے کہ بھائی ہمیں ہتھیار چلانا آتا ہے، وہ پہنچنے کی کوشش کریں، وہ فلسطین پہنچنے کی کوشش کریں، پہاڑوں کی طرف سفر کر کے پہنچیں، دریاؤں کا سفر کر کے پہنچیں، پرائیویٹ کر کے کسی بھی طریقے سے پہنچ کر وہاں فلسطین کے شانہ بشانہ ہو کر جنگ میں شریک ہو جائے۔ اب بہترین عمل یہ ہے